تو جانے جانا سے جب سوال ہوا، عرض کی یا رسول اللہ میں کہاں خرچ کروں؟ تو سب سے پہلے حضور نے فرمایا اپنی ذات پر خرچہ کرو۔ یا رسول اللہ اپنی ذات پر خرچہ کرنے کے بعد بچ جائے تو پھر کہاں خرچہ کروں؟ فرمایا اپنے بیوی بچوں پہ خرچہ کرو۔ یا رسول اللہ بیوی بچوں پہ خرچہ کرنے کے بعد بچ جائے تو پھر کہاں خرچہ کروں؟ فرمایا اپنے والدین پہ خرچہ کرو۔ یا رسول اللہ پھر بیپ بچ جائے، اپنی ذات پر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنے پیرنٹس پر، اپنے والدین پر خرچ کرنے کے بعد بھی میرے پاس مال بچ جائے، تو اگلے جملے حضور جانے جانا نے ارشاد فرمائے اب تو تیرا حق بنتا ہے کہ اتنا خرچہ کرنے کے بعد بھی تیرے پاس بچ رہا ہے تو اللہ کی راہ میں دے۔ اور دوسری حدیث مفہوم بتا رہا ہوں، حضور جانے جانا نے فرمایا کہ جس بندے کو سر چھپانے کے لیے چھت مل جائے، اور جس کا جسم ہلاکت والی بیماریوں سے بچ جائے، اور جس کا کاروبار اسی کے وطن اصلی میں ہو، گویا اللہ نے اس کو دنیا و آخرت کی ساری بھلائیاں جمع کر کے اس کے قدموں میں ڈال دی۔ ساری بھلائیاں دنیا و آخرت کی اس کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ اب ان دو حدیثوں کے ضمن میں اپنے آپ کو تول لیا جائے، اپنا محاسبہ کر لیا جائے کہ ہم کہاں تک درست ہیں، اللہ نے کیا کیا نعمتیں ہمیں دی ہیں، اور پھر ہم کتنا دے رہے ہیں، ہم کہاں تک خرچ کر رہے ہیں اس کی راہ میں۔ چرچ کے لیے کبھی چندوں کے اعلان ہوتے ہوئے آپ نے نہیں سنے ہوں گے، مندروں کے لیے چندوں کے اعلان نہیں ہوتے، لیکن مسلمان اخلاقی طور پر اس قدر پستی کا شکار ہے کہ یہ بار بار اعلان ہوتا مسجدیں بنواؤ، مسجدیں بنواؤ، اور اللہ فرما رہا ہے خرچہ کرو۔ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا بھائی خرچہ نہیں کر رہے، اور تمہاری طبیعتوں کا میلان رب کی راہ کی طرف کیوں نہیں؟ وجہ یہ ہے کہ بندے کا رب کے فرمان پر انتہائی معذرت کے ساتھ ٹرسٹ نہیں، اسے ہینڈ ٹو ہینڈ چاہیے، گیونگ ٹیک والا قانون ہے، دیں اور لے لیں، اس والے ہاتھ جائے اور اس والے ہاتھ آ جائے۔ تو یہ قانون تو دنیا کا ہے کہ ادھر دو اور ادھر لے لو، رب کے وعدے تو قیامت کے ہیں کہ ہم تمہیں دیں گے تو معاشر میں دیں گے، اور ایسا دیں گے کبھی ختم نہیں ہوگا۔